أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما۔ اور پھر فرمایا وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا، اور جو کوئی قتل کر دے کسی مومن کو متعمدن جان بوجھ کر قتل کر دے۔ متعمدن کے دو معنی ہیں، ایک یہ ہے کہ اس نے قتل کیا جان بوجھ کے اس لیے کہ یہ مومن ہے، وجہ قتل ایمان بنی۔ جو کوئی بھی قاتل کافر ہے مسلمان ہے کوئی بھی ہے، کسی کو قتل کرتا ہے جان بوجھ کر کہ یہ مومن ہے ایمان والا ہے اس لیے اسے قتل کرو، ایمان وجہ بن گئی، تو جب ایمان سے اسے اتنی نفرت ہوئی تو اگر یہ کافر نہیں بھی تھا مسلمان تھا تو یہ تو خود ہی کافر ہو گیا، کیونکہ ایمان سے نفرت ہوئی نا کہ کیوں یہ مسلمان ہے۔ ایک اور دوسرا ترجمہ یہ کیا گیا ہے کہ ہے مسلمان لیکن وہ مسلمان کے قتل کو جائز سمجھتا ہے، تو اگر مسلمان کے قتل کو وہ جائز سمجھتا ہے تو حرام چیز کو جائز سمجھنے والا تو خود کافر ہو جائے گا۔ حرام چیز کو جائز سمجھا نا، جیسے شراب کو کوئی پیتا ہے اور جائز سمجھ کے پیتا ہے تو کافر ہو جائے گا۔ وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا، اور جو جان بوجھ کے کسی مومن کو قتل کرے ایسا کافر فَجَزَاؤُهُ جہنم، اس کی جزا جہنم ہے، خالدن فیہا، ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہے گا، وغضب اللہ علیہ، اور اللہ کا غضب اس پر نازل ہو، ولعنہ، اور اللہ نے اس پہ لعنت کی، وأعد له عذابا عظیما، اور اللہ نے اس کے لیے بڑا عذاب تیار کیا۔ اتنی شدید وعید شرک پر نہیں آئی جتنی یہاں ہے، وہاں تو پھر بھی یہ ہے کہ اللہ معاف کرنے والا ہے اگر تم توبہ کر لو، یا یہ کہ یہ محتاط زیادہ الفاظ میں کہ شرک کے بعد کوئی کبیرہ گناہ ایسا نہیں جس پہ اللہ نے اتنا کچھ کہا ہو جتنا اس قتل پہ کہا ہے کہ قتل جان بوجھ کر کرتا ہے، ایک تو اسے جہنم میں پھینکیں، دوسرے ہمیشہ ہمیشہ اس پہ رکھیں، تیسری بات یہ ہے کہ اللہ کا غضب اس پہ ہوا، چوتھی بات یہ کہ اس کو اللہ کی لعنت ملی، اور پانچویں بات یہ ہے کہ اللہ نے اس کے لیے بڑا عذاب تیار کر کے رکھا ہے۔ 5 چیزیں فرمائی۔ یہ مومن کا قتل اتنی لعنت کی چیز ہے، اتنی بری چیز ہے کہ 5 عذاب اس کو ملیں گے۔ یہ کافر ہے تو بھی، یہ جتنے کافر مسلمانوں کو اس لیے قتل کرتے ہیں کہ اس کا بنیادی طور پر مسئلہ ایمان کیا ہے کہ یہ مسلمان کیوں ہیں، یہ آیت ان کو بھی پیش آتی ہے۔ اللہ نے فرمایا ہے کہ ان کے ساتھ یہ حشر ہوگا قیامت میں، آخرت۔ اور اسی طرح اس آیت سے خارجیوں نے یہ دلیل لی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ قتل جو ہے وہ کبیرہ گناہ ہے نا، تو وہ کہتے ہیں کبیرہ گناہ اگر کفر نہ ہوتا تو اللہ اتنا کچھ کہتا، تو کہتے ہیں کبیرہ گناہ کا مرتکب کافر ہو جاتا ہے اور اس پہ لعنت بھی پڑتی ہے اور اس پہ عذاب بھی آتا ہے۔ وہ اس آیت کو پیش کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں وگرنہ یہ بتاؤ کہ اگر کبیرہ گناہ والا کافر نہیں ہوتا تو پھر اللہ نے یہ کیوں کہا ہے کہ اس کو ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رکھیں گے۔ وہ اپنے لیے یہ دلیل لاتے ہیں، لیکن آپ کو سمجھ آ گئی پہلے جو ہم نے ترجمہ کیا ہے وہ ہے اس آیت میں مطلب کہ وہ قتل اس لیے کرتا ہے کہ یہ ایمان والا ہے، تو جب یہ سوچ کے ایمان سے نفرت کی وجہ سے قتل کرے گا تو خود ہی کافر ہو جائے گا، اور کافر کے لیے ہے یہ سزا، سمپل قتل پہ نہیں، بلکہ اللہ نے شرط لگائی ہے کہ مومن بھی ہو مقتول، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ قاتل متعمدن جان بوجھ کر کرے فجزاؤہ جہنم، اس کی جزا تو جہنم ہے، خالدن فیہا، ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہے گا، وغضب اللہ علیہ، اللہ کا غضب، اللہ کا غصہ اس پہ نازل ہوگا، ولعنہ، اور اللہ کی لعنت اس پہ ہوگی، اور بہت بڑا عذاب ہے جو خدا اس سے دے گا۔ اسی لیے اب بھی مسلمان معاشروں میں
یہ آیات کوئی اناؤنسمنٹس ہوں ریڈیو ٹی وی اور ہر جگہ بتائی جائیں تو مسلمان قتل کرتے ہوئے بھی 10 مرتبہ سوچے کہ خدا کا عذاب آ جائے گا، لعنت پڑے گی مجھ پہ. اور اسی وجہ سے سعودیہ میں قتل کا ریٹ بہت کم ہے صحیح، مگر جب سر اترتے ہیں نا اور ایک بار وہ دیکھتے ہیں تو ہمیشہ کے لیے لڑ لے گا، گالم گلوچ کر لے گا، دست و گریبان تک پہنچ جائے، قتل نہیں کرتے کہ پتا ہوتا ہے کہ پھر میں بھی قتل ہو جاؤں گا. یہ